حضرت حبیب کے لیے آپ نے پڑھا تھا. میں صرف ایک بیت ایک مرثیے کی پیش کرتا ہوں. نایاب بھائی دیکھیں بیت قسم خدا کی, اور ایک دم صاف صاف سے مصرے ہیں, مگر اساتذہ کیسے کہتے تھے کہ اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, سن لیجئے, اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, راشا وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کر. رخصت ہے, میدان میں جانا ہے. اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, اٹھے حبیب, ایک دم صاف صاف حبیب ابن مظاہر, ورنہ شعراء سے پوچھیے حبیب ابن مظاہر پورا رکھنا مصرے میں کتنا مشکل کام ہے. اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, راشا وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کر. راشا وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کر. اٹھے حبیب ابن مظاہر جو جھوم کر, راشا وداع ہو گیا ہاتھوں کو چوم کر. اور وہ جو سیکھ لی لامکانی اداؤں کے بعد میں نے سوچا تھا کہ وہ خطاب پیش کروں گا. اصل میں بعض کلام یہ ہوتے ہیں, ویسے تو ہم امام زمانہ کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں کہ بس اگلے سال ہی بلکہ ابھی آج ہی امام کا ظہور ہو جائے, مگر بعض کلام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب تک مولا کا ظہور نہ ہو نسلوں کے کام آئے گا قسم خدا کی. میں قطع پیش کر رہا ہوں کہ لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی. منظر بھائی سنیے مصرے, لے کر صبا پیام سکا, لے کر صبا پیام مسرت, زبان دیکھیے, لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی. اللہ ان کی دید کی ساتھ کب آئے گی. جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے, ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی. جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے, جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے, ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی. ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی. آئیے میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب اور جناب نایاب ہلوری صاحب اس کے بعد اپنا کلام پیش کریں گے. لیکن جب تک نایاب بھائی یہاں آ جائے اس کے بعد یہاں آ جائیں, اس لیے کہ اتنی دور اچھا نہیں لگ رہا ہے ذرا سا سراج بھائی کے پہلو میں. اچھا اب جب نایاب بھائی آ گئے تو وہاں کافی جگہ خالی لگنے لگی, آپ لوگ وہاں آ جائیں. اچھا وہ دیکھیے آئے, اب آپ لوگ وہاں آ جائیں تو تھوڑا تھوڑا یعنی سب لوگ قریب آتے جائیں. خلاصہ یہ ہے سب سے گزارش, اور جو باہر ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں, اور جن کی گاڑیاں میدان میں کھڑی ہوئی ہیں مومنین ابھی اور کافی آئیں گے, ان سے گزارش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو کنارے پارک کر لیں تاکہ مومنین کو زحمت نہ ہو. میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب سے وہ تشریف لے آئیں. ایک مسئلہ 2-3 شعر بلا دوں میں بہت ہی اختصار سے. شہزادی کے حوالے سے. سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں. سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں. ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں, ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. حاجی صاحب شعر دیکھیے. مشورہ کر لیا کر
مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ مشورہ کر لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ نائب بھائی شعر دیکھیے، میرے بھائی شاید کسی قابل ہو، بطور خاص دونوں مصروں کی رعایت ملاحظہ فرمائیے گا۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے کہ بوترابی ہے بہت خاک شفا سے مانوس، بوترابی ہے بہت خاک شفا سے مانوس، خلد مٹی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، خلد مٹی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ سرکار ابرالعلماء تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند صلوات کی استقبال کے لیے۔ لائنیں پڑھ لی بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب تشریف لے آئے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال کریں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب تشریف لے آئے، اور حضرات مجالس کی ترتیب میں یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں اور آپس میں مدور بزرگ ہیں، تو سرکار کا حکم تھا، آپ کی مصروفیت ہے، تو آپ جو ہے وہ پہلے امیر العلماء کو سماعت کریں گے، یہ ہمارے لیے بڑی عظمت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اور اس کے بعد دوسری مجلس سرکار خطاب کریں گے۔ ہمارے سارے علماء شکر میں تشریف لے آئیں، حجت الاسلام والمسلمین ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ مائک پہ مدح شہزادی کونین پیش فرما رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب عبداللہ سلطان پور۔ بہت ہی اختصار سے بس دو شعر آخر کلام میں۔ خلد میٹھی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، بوترابی ہے بہت خاک شفا سے مانوس، خلد مٹی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، خلد مٹی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں چھوٹے حضرت کے حوالے سے بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں شاید کسی قابل ہو، بطور خاص نائب بھائی دیکھیے گا۔ خلد مٹی سے بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، نور بھائی شاید دیکھیے گا کہ لفظ عباس کی ہے بت ہے
لفظ عباس کی ہیبت ہے لغت پہ ظاہر زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں صرف دو شعر زیر رکھتے نہیں حرفوں پر زبر رکھتے ہیں ان کو زہرا تیرے پھولوں سے بھلا کیا نسبت ان کو زہرا تیرے پھولوں سے بھلا کیا نسبت اپنے سینوں میں جو پتھر کا جگر رکھتے ہیں اپنے سینوں میں جو پتھر کا جگر رکھتے ہیں کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے